بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ سبا دوسری مجلس اور آیت نمبر 12، 10 اور 11 میں جو ہے ذکر ہوا تھا داؤد علیہ السلام کا، اس کو ذہن میں رکھیں چونکہ انہی کے بیٹوں کا ذکر ہے اور پھر آل داؤد کا ذکر ہے۔ تو گزشتہ جو بیان ہوا تھا مختصر یہ کہ ہم نے داؤد پر فضل کیا، تو فضل کیا تھا اس کو ذرا تصور کریں کہ آتینا داؤد زبورا، زبور کتاب دی، یہ بھی اللہ کی عنایت تھی۔ اور پہاڑوں کو اور پرندوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کے سر میں اپنا سر لگائیں، جیسے وہ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، آپ بھی تعریف کریں، یہ دوسرا فضل تھا۔ وعلیکم السلام۔ اور تیسرا یہ تھا کہ سابغات، یعنی بہت مشہور ہے، آپ زرہیں بناتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہماری نگرانی میں بناؤ زرہیں۔ تو ان انعامات کو ذہن میں رکھیے۔ اب ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پر یعنی عطف ہے، ولی سلیمان الرِّیح، یعنی ہم نے عنایت کی سلیمان علیہ السلام کو ہوا، یہ انعام دیا، تو اس کو ذہن میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولی سلیمان الرِّیحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم نے انعام کیا، کیونکہ واو عطف ہے، جس طرح سے داؤد پر فضل کیا اس طرح سلیمان پر۔ نمبر 1 ریح، ہوا کو، کہ صبح و شام اس کی مسافت 1 مہینے کے برابر، غدوہا شہرن، رواہ ہوا شہرن۔ وہ اصلنا، نہ کہ ارسلنا، اصلنا کے معنی ہوتے ہیں سیل سے سیلاب، بہا دی ہم نے ان کے لیے شیشے کا چشمہ، یعنی جیسے کہ پیٹرول بہہ رہا ہے آج کل، پانی بہتا ہے۔ 2 ہوئی۔ تیسرا من الجن، جناتوں کو آپ کے تابع کر دیا، تو کچھ جنات ان کے سامنے یعملو بین یدیہ، سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے تھے، مگر لوگ یہ بھول جاتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ ہے اصل اللہ کے حکم سے۔ اب ایک جملہ ہے، ذرا غور کیجئے جب آخر میں پہنچیں گے، وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جنوں میں سے جو کوئی کجروی اختیار کرے، نافرمانی اختیار کرے ہمارے حکم سے، تو ہم اسے عذاب سعیر، جہنم کا عذاب چکھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ریح، ری کے معنی ہوا، نارمل، جیسے ہم کہتے ہیں بو، تو خوش اور بد۔ تو کلام پاک میں ری کی صفت آئی ہے عقیم، آصفہ، سرسرن آتیہ، تو وہ عذاب کے لیے، جب کسی پر عذاب بھیجا گیا کسی امت پر، لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز رفتار ہوا، تو یہاں نارمل ہوا ہے، تو وہ تیز رفتار ہوا یا ایک ہوا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے عنایت کے آپ کے تابع کر دی۔ تو اس کی مسافت کیا تھی؟ وہ اس طرح ان کو لے کر چلتی تھی کہ صبح سے، غدو کہتے ہیں صبح سے ظہر تک 1 مہینے کی مسافت، پھر ظہر سے واپس آئیں گے تو 1 مہینہ۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین کے 2 گروپ ہوئے ہیں۔ دیکھیے میڈیا کو تو جو اچھا لگتا ہے دلچسپ وہ لے لیتے ہیں، عوام میں وہی مشہور ہوتا ہے، تو اس پر قصے کہانیاں بنا دیتے ہیں۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کر وہ ہوا جدھر چاہے وہاں لے جاتی تھی۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ فوج، کیونکہ وہ تو لشکر کے ساتھ جاتے تھے نا،
تو بہرحال یہ ان کی تفسیر ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو دوسرے علماء نے تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ اس وقت بادبانی جہاز تھے، تو جہاز میں جب بیٹھتے تھے لاؤ و لشکر کے ساتھ تو ہوا کو حکم دیتے تھے کہ مجھے شام لے جا، مجھے فلاں جگہ لے جا، تو ہوا اس سمت چلتی تھی جیسے انہیں جانا ہے اور تیز رفتار۔ اور وہ ہوا ایسی نہیں تھی کہ ہمیں خوف ہے، ڈر ہے کہ اسپیڈ سلو کر دو، ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ ان کے تابع تھی، وہ لے جاتی تھی۔ اب ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جن لوگوں نے وہ تفسیر لکھی ہے وہاں خاموش، جن لوگوں نے یہ لکھی ہے وہاں خاموش۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر تفسیریں پڑھا کریں۔ تو یہ جو بڑے بڑے تفسیر ہیں ماسٹر، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، کسی کو غلط نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے تخت بھی لے کر اٹھتے ہوں، وہ تو ایک جنات جو ہے تخت لے کر پہنچ گیا تھا، تو بہرحال یہ تفسیر آپ کے ذہن میں رہے، یہ ہے ہوا۔ اچھا، یہ تو آسان ہے کہ سیسا اور تانبا اور پیتل جو ہے آپ کو چشمے بہا دیے، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تپایا جائے، گرم کیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تپاتے تھے اور گرم ہو جو ہے نرم ہو جاتا تھا۔ تیسرا ہے جن۔ یہ جنوں کے بارے میں آج حالانکہ سورہ جن آ رہی ہے اور سورہ نمل میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آج جو ذکر ہے وہ ان صورتوں میں نہیں ہے، اس لیے تھوڑا توجہ دیں اور سنیں کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ کئی لوگ آج کل ملیں گے آپ کو جو کہیں گے کہ جن ہمارے تابع ہیں۔ اصل ہماری امت جو ہے نا، اس کی زبوں حالی کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ تابع اتباع کسے کہتے ہیں، اقتداء کسے کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں جھگڑا چل رہا ہے تقلید کا، جانتے ہیں آپ، کئی دفعے میں بیان بھی کر چکا ہوں، تقلید کسے کہتے ہیں اور پیروی کسے کہتے ہیں، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن پھر بھی تھوڑا سا تاکہ آج کا یہ جناتوں کا تابع ہونے کا سمجھ میں آئے، غور سے سنیے گا، کچھ حضرات نئے بھی ہیں۔ قرآن شریف میں اتباع کا بھی ذکر ہے اور تقلید کا بھی ذکر ہے، اور حدیث میں بھی ہے، جیسے کہ ہم ابھی انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو ہم امام کی اتباع کریں گے۔ اور تقلید کا بھی سورہ حج میں علی القلائد، تو تقلید کسے کہیں گے آپ جان چکے ہیں۔ تقلید کی مثال ایسی ہے جیسے بکری کے گلے میں ہم نے پھندا ڈال دیا، یہ قرآن میں ذکر ہے، قلائد ہے نا، تو وہ مجبور ہے، چرواہا جدھر کھینچے اس طرف ہریالی ہے، وہ جانا چاہتا ہے نہیں، وہ لے جا رہا ہے کہاں؟ مذبح خانے۔ وہ پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو تقلید اس کا نام ہے، بغیر دلیل کے پیروی کرو، کس کی؟ اپنے مقلد کی، امام کی کہو یا اپنے شیخ کی یا خلیفہ کی یا استاد کی، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ لیکن اتباع میں فرق ہے، یہ چیز لوگوں کو میں کئی دفعے میں پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، ہم امام کی پیروی کرتے ہیں، آج انشاءاللہ کریں گے۔ تو تقلید میں پیروی میں فرق کیا ہے؟ اگر امام بجائے 2 کے 3 کو کھڑا ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ جی، لقمہ دیں گے اور بیٹھے رہیں گے۔ یہ فرق ہے تقلید میں اور اتباع میں۔ آیا فرق سمجھ میں؟ اگر وہ کھڑا بیٹھتا نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے، اس کا انتظار کریں گے، وہ تیسری پڑھے نہ پڑھے، وہ جب آئے اس کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ اب لوگ بتائیں گے امام صاحب 3 پڑھی تو وہ سجدہ سو کرے گا، نماز ہو گئی، کیونکہ وہ تو بھول کر ہی کھڑا رہا نا۔ تو اتباع میں تقلید میں فرق کیا ہوا آپ ہی بتائیے؟ تقلید اندھی تقلید بغیر دلیل کے، اور اتباع یعنی جان کر سمجھ کر، وہ غلطی کر رہا ہے تو سبحان اللہ۔ اس پیغام کو یاد رکھیے، اس کے پہلے بھی سنا چکا ہوں، مگر آج چونکہ جنات تابع ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ چلیے، سلیمان علیہ السلام کے جناتوں کو ہم نے تابع کر دیا۔ کیا مطلب تابع؟ اندھی تقلید نہیں، وہ بھی اندھی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نافرمان بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کی توفیق سے، تو ابھی آخر تک سنتے رہیے گا، پھر یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ کرتے تھے، کیا کرتے تھے وہ بھی آگے ذکر ہے، لیکن یہ عبارت کو ذرا سننے کی کوشش کریں۔ بیچ میں یہ کلمہ کیا آ گیا کہ جو کوئی نافرمانی کرے، انحراف کرے، ان میں سے، جنوں میں سے، اسے ہم عذاب سعیر۔ یہاں پر بھی 2 گروپ ہو گئے۔ دیکھیے مفسرین بھی آخر بشر ہیں، لکھ دیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی انہیں عذاب چکاتے تھے، جبکہ یہ عبارت جیسے کہ امت المؤمنین ہے، مسلمان ہے، جو کوئی رسول سے انحراف کرے اسے ہم کیا؟ عذاب سعیر کا چکھائیں گے، ہے نا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ بات پیش کر رہے ہیں کہ جو جن انحراف کریں سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، حکم عدولی کریں، تو انہیں سزا ہم کب دیں گے؟ تو بھی مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب اگر آپ یوں کہیں گے کہ نہیں سلیمان علیہ السلام عذاب دیتے تھے تو پھر اس میں تعویل کرنا پڑے گی۔ بہرحال اب جب تفسیر پڑھیں گے تو یہ دونوں صورتیں ذہن میں رکھیے گا۔ یعملون له ما یشاء، اچھا تلاوت نہیں ہوئی۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ دیکھیے ہم نے یہاں پڑھا اعملوا، اس قاعدے کو یاد رکھیے، اعملوا یعنی کرو، کام کرو، تو تیسرے پر جو حرکت ہے اس کو خیال رکھا جائے گا، پیش نہیں ہے تو زیر۔ لیکن یہ مثال اور آ رہی ہے، وہاں پر زبر پڑا ہے، وہ کیوں؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ یا کہ اوپر ہو چکا افطرا، افطرا میں تہمت لگائے، ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ قاعدہ وہاں نہیں چلے گا، بلکہ کہاں امر پر حکم دے رہے ہیں، اعملوا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو چاہتے تھے، وہ کہتے تھے جنہوں سے یہ کرو تو وہ کرتے تھے۔ کیا؟ محاریب، جمع محراب کی۔ تو محراب کسے کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ محراب جہاں امام کھڑا رہتا ہو، تو پھر وہ دخل علیہا دخل علی زکریہ المحراب، وہ کیا تھا؟ جہاں مریم رہتی تھی۔ تو محراب کے معنی کیا؟ وہ جو شکل ہے نا، جیسے احرام کی ایک شکل ہوتی ہے، محراب کی شکل ہوتی ہے۔ باب مکہ جائیے، باب شریف جائیے، وہ جو گیٹ بنا ہے محراب جیسا، تو وہ کوئی محراب نہیں بنا دیتے نماز کے لیے، بڑے بڑے پہاڑوں پر ایسے محراب جیسے نشانیاں بناتے تھے، بڑے بڑے خوبصورت، کہ آپ جب کسی سٹی میں داخل ہوتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتا ہے، فنکشن، تو لگا دیتے ہیں یہ محراب، خوشنما۔ وہ تماثیل، مجسمے، یہاں بھی مفسرین میں آپ کو بڑا اختلاف ملے گا۔ دیکھیے اصل ہے ہدایت، ہدایت مجسمہ کسے کہتے ہیں؟ چلیے آپ کے یہاں آپ نے کوئی اچھی بہترین، چلیے احد پہاڑ ہے، اس کی آپ نے شکل بنا دی، اس کا نام ہے مجسمہ۔ مشرق میں، مغرب میں، کہیں بھی آپ ایک مجسمہ لگا دیں اس پہاڑ کا، مدینہ کی کسی پہاڑی کا، مکے کی پہاڑی کا، ہمالیہ کا، اسے کیا کہیں گے؟ مجسمہ۔ اب لوگوں نے اس کا نام مورتی رکھ دیا۔ مورتی بھی مجسمہ ہے، مگر مورتیاں کیسے بناتے تھے؟ تو یہ تفسیریں ہیں۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہے جب وہ قرآن کا مطالعہ کرے کہ تفسیر کیا ہے، قال الرسول کیا ہے، راوی کیا کہتا ہے۔ امام بخاری بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں، تو امام بخاری کی بات میں رسول کے قول میں فرق محسوس کرنا چاہیے، تو اس کو خیال میں رکھے گا۔ یعنی مجسمے، خوبصورت مجسمے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کسی گارڈن کا نقشہ بنا دیا، وہ جفان، جفان کہتے ہیں لگن کو، جس میں کھانا کھاتے تھے لوگ پہلے لگن میں، اب بھی ہے بعض جگہ پر کہ 5 آدمی 4 آدمی، مگر یہ بہت بڑے لگن ہوتے تھے، کل جواب، حوض جیسے۔ کون کھاتے تھے جانتے ہیں؟ جنات، شیاطین، انس، چرند پرند، تو کیسے بڑے بڑے۔ وقدور الراسیات، قدر کیا؟ ہنڈیاں، دیگیں بڑی، لیکن جو جمی ہوئی ہٹاتے نہیں تھے۔ تو گویا کہ ایک لنگر تھا، اتنا اس قدر فیاضیت تھی، کھانا پکتا تھا، آ رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں، یعنی اجتماعی طور پر۔ ایسی حکومت تھی ان کی، آج ایسی حکومت کسی کی نہیں۔ ہر فرد اپنے اپنے گھر میں کھانا پکاتا ہے، بھاری والی اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرو۔ دیکھو داؤد کا ذکر آیا کیونکہ داؤد علیہ السلام پر ہم نے انعامات کیے تھے، وہی انعامات تم پر کیے، کم بیش، تو شکر ادا کرو۔ شکر جانتے ہیں آپ، نعمتوں کی قدر، اور شکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ استکبار، غرور۔ تو غرور نہ کرو کہ ہمیں باپ کی وراثت سے ملا ہے، یا ہمارے باپ دادا انبیاء تھے، نہیں، شکر ادا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ذرا ساتھ میں رہیے۔ بہت سے میرے بندے، دیکھو اللہ تعالیٰ پیار سے کہہ رہے ہیں میرے بندے، بہت تھوڑے سے شکرا
گزار ہوتے ہیں. تو پیار سے پکارا نا, بہت تھوڑے سے. دیکھیں لطیفہ سنتے ہوں گے آپ, لیکن آج کل تو اس کا نام جوک ہے. کیا مطلب لطیفہ؟ دلچسپ باتیں. جوک میں تو اب کچھ رہا ہی نہیں, بیکار. عربی کتابوں میں آپ کو لطیفے ملیں گے تاکہ دلچسپی رہے بچوں کو اور اس سے عربی سیکھیں. تو میں آپ کو قرآنی دلچسپی وہ لطیفہ سناتا ہوں. قرآن دیکھیں, قرآن جیسے کہ میں نے کہا کہ نحوی تفسیر ہے, صرف کی تفسیر ہے, فقہی تفسیر ہے, شعراء کی تفسیر ہے, تو لطائف والے بھی تفسیر ہے. کیا مطلب لطیفہ؟ تو یہ معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا. قلیل من عبادی الشکور, میرے پیارے بندے جو شکر کرتے ہیں بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص گزر رہا تھا. کیا سنا رہا ہوں؟ تفسیر لطیفہ. تو اسے کہہ رہا تھا اللہم اجعلنی من العباد القلیل من القلیل من القلیل. اب کیا مطلب اس کا؟ تو حضرت عمر نے سنا. بھائی چپ رہ سکتے ہیں؟ ادھر آؤ, یہ کیا لگا ہے؟ اب دیکھو ذرا, جواب بھی دیکھو اور اپنی نفس کو دیکھو. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور, تو میں چاہتا ہوں کہ اللہم اجعلنی من القلیل, مجھے قلیل میں سے بنا. تو کیا حضرت عمر کہتے ہیں؟ او عمر, اپنے آپ سے کہتے ہیں, اپنے آپ سے کہتے ہیں, تجھ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. یہ ہے لطیفہ. یہ ہے مطلب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صلاحیت حضرت عمر سے زیادہ ہے, لیکن ایک اس کا بھی علم ہے, اس کی بھی پہنچ ہے, اس نے فوراً پکڑ لیا. لوگ پوچھتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, پوچھتے نہیں پریشان کرتے. ایسی درود بتائیے. اچھا, تو میں آپ کو ایسی درود بتاؤں کہ آپ سیدھا جنت میں پہنچ جائیں, تو پھر میں یہاں درس دینے کیوں آؤں؟ ہاں, مجھے یہاں آنے کی ضرورت کیا؟ عجب حالت ہے, پریشان. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ایسی دعا بتلائیے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں, تو پھر میں یہاں کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں؟ ایسی دعا اگر ہوتی تو میں خود ہی پڑھ لیتا نا. تو سوال کیا آتا ہے, خود ہی تڑپ رکھو. اب دیکھو آپ کے ذہن میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا کہ نہیں, کہ وہ حضرت عمر بھی پریشان. تو ایسی آیتوں کو کیچ کیجئے, ایسی آیتوں پر غور و فکر کرتے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام پاک کی آیات جو ہیں آپ اس پر غور کریں, اسی میں سے ذکر لیں. اور نماز کے ذکر سے بڑھ کر ذکر کون سا ہو سکتا ہے؟ اور درود, لوگوں کو درود پر یقین ہی نہیں ہے. ذرا سنبھلیے ادھر. درود پر لوگوں کو یقین نہیں. نماز کا درود کہتے ہیں کہ درود شریف بتا دیجئے. تو سنیے, تو یہ رہا قلیل من عبادی الشکور. اب توجہ دیں دوسری. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. کئی چیزیں سمجھنا ہے یہاں پر. دیکھیے, جب ہم نے موت طاری کی ان کی, اصل میں ہم نے فیصلہ کیا, قضینا, موت واقع ہو گئی. ما دلہم علی موتی, تو موت کو کس نے بتایا, خبر کس نے دی؟ دابۃ الارض, زمین کا ایک کیڑا, اس کا نام کیا؟ دیمک. تأکل من سأتہ, جو کھا رہا تھا سلیمان کے عصا کو. فلما خر, جب وہ عصا, فلما خر, جب سلیمان گر گئے, خر تبینت الجن, واضح ہوا جناتوں پر, کاش کہ وہ غیب کی خبر کو جانتے. ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اس رسوا کن عذاب میں باقی نہیں رہتے. کتنی چیزیں سمجھنا ہے یہاں, نوٹ کر لیں. قضینا کے کیا معنی؟ قضا سنتے ہیں نا, ہمارے یہاں کہتے ہیں قدر اور قضا ایک چیز. پھر یہ کہ من سأتہ, جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے نا تو جب یہ تصور کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. خر کے بارے میں بیان کر چکا ہوں سجدے تلاوت میں غالباً جی, لیکن پھر بھی آج مستحکم ہو جائے گا جی. پھر مہین اور غیب, یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے. تو سنیے, ہمارے کہتے قدر,
اور قضا دونوں میں فرق ہے. قدر کسے کہیں گے جو تقدیر میں لکھا ہے, اور فرشتہ جب 120 دن ہوتے ہیں تو پوچھتا ہے اللہ سے کیا لکھوں, ہے نا. تو وہ رجسٹر میں لکھتا ہے, وہ تو طے ہے کہ آپ کی اولاد ہوگی, پوتا پوتی کتنی, وہ تو طے ہے, مگر حوالے کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے رجسٹر کہ یہ شخص 1 مہینہ پیٹ میں زندہ رہے گا. 1 مہینے سے مراد جب روح ڈالی جائے گی تو 1 مہینہ زندہ ہے, 4 مہینہ, 7 مہینہ, 2 سال, یہ دے دیا جاتا ہے. اس کا نام کیا؟ قدر, تقدیر. لیکن جب تقدیر کے واقع ہونے کا وقت آتا ہے اس کا نام قضا. ایک مثال بیان کر چکا ہوں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے یا سمندر میں غرق ہو کے ڈوبنے والا ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جس وقت وہ گھڑی آئے گی اس کا نام, اس گھڑی کا نام کیا؟ قضا. تو سلیمان علیہ السلام کی موت تو لکھی ہوئی تھی تقدیر میں, تو وہ وقت آ چکا, اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قضینا, سمجھ رہے ہیں, قضا, قضا علیہ الموت. اچھا, ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض. اب یہ بھی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ آپ جنات کام کر رہے ہیں, بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے, اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ بیت المقدس کی یہ تعمیر کیسی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی, ورنہ تو تعمیر تو کعبے کے 40 سال بعد ہوئی تھی. آدم علیہ السلام فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. تو یہ کیسے ہوا کہ کتنا کھڑے رہے, یعنی فرشتے کام کر رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, اور موت واقع ہو گئی. تو لوگوں کا تصور کیا ہے پتہ ہے کہ جیسے کہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. ایسا نہیں ہے. ایک نبی وہ کیا کھڑے ہو سکتا ہے؟ کھڑے تھے, لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ موت کا وقت آ چکا تو اپنے جو کرسی پر بیٹھ گئے. اس وقت کی کرسیاں آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہیں, آج کل کی جیسی کرسیاں نہیں, اور اس منسا پر ٹینک دیے ہوئے تھے, عصا جس کو آپ ترجمہ کرتے ہیں. تو کتنے دن ہوئے ہوں گے؟ کیا 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے, 4 مہینہ, 6 مہینہ, بعضوں نے سال لکھا ہے. جب وہ تعمیر ہو چکی مکمل تو وہ عصا ٹوٹ گیا اور گر گئے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کھڑے کھڑے گر جائیں؟ بیٹھے لڑک گئے, ہو سکتا ہے کرسی پر ہی لڑک گئے. تو اتنا ذہن میں رکھیں. ابھی ہم آپ کو جب یہ پڑھیں گے, موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے عصا کا ذکر ہے, جانتے ہیں نا. قال ہے یا عصای وما تلک بیمینک یا موسیٰ, قال ہے یا عصای. حکم ہوتا ہے کہ عصا کو پھینکو. اور یہاں سلیمان کے لیے ذکر کس کا ہے؟ منسا. تو اس کا بھی ترجمہ ہم عصا کرتے ہیں. فرق ہے نا. اب ہمارے اردو میں کوئی لفظ نہیں تو عصا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوا یا موسیٰ انی, میں. رسول سے خطاب ہوتا ہے یا نبیو انا. یہ تو فرق بتا چکا ہوں میں پہلے. تو یہ فرق کو معلوم کرنا چاہے کیا بات ہے. تو پیغام کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا اس طرح تو آپ ذہن میں رکھیں کہ منسا کے کیا معنی, تو مجھے بھی اجر ملے گا. یہی ہم محنت کر رہے ہیں. تو سنیے گا عصا میں اور منسا میں کیا فرق ہے. دیکھیے اسکول میں استاد کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے. یہ چھڑی پہلے مارنے کے لیے ہوتی تھی, اب دکھانے کے لیے ہوتی ہے. اب تو مارنا منع ہے نا, بہرحال دکھانے کے لیے. چرواہ ہے, بکریوں کے چروائے کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, اس کا نام کیا ہے جی, ہے نا. وہ کیا کرتا ہے, اس سے کیا کرتا ہے, چراتا ہے. دیکھیے بکریوں کو چرانا کوئی عیب نہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی چراتے تھے. اس لیے میں ابھی جب کہوں گا چرانا تو یہ رائی کا معنی ہے, رائی الغنم. اب رائی الغنم تو لوگ جو یوٹیوب پر دیکھیں گے اور یہ کلپ سنیں گے سمجھیں گے نہیں نا. تو چرواہا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں. تو سلیمان علیہ السلام کسے چرا رہے ہیں یہ بھی سنیے. اب یہی لکڑی لے کر آپ اونٹ کو لے کر جائیں گے تو چلے گی کیا جی. تو اونٹ کو چرانے کے لیے کیا ہوتا ہے, سونٹا کہیے. تو سلیمان علیہ السلام کس کو چرا رہے ہیں, جناتوں کو. وہ بھی کیسے, سرکش بھی تھے, مسلم بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, جنوں کو زنجیروں سے باندھ کر بھی رکھا تھا. تو کیا ان کے لیے وہ عصائے موسیٰ کافی ہو سکتا تھا؟ یہ ہے فرق منسات میں. نہیں تو قرآن کہیں عصا
کہیں منسا. تو اب اسے آپ کچھ بھی کیجئے، سونٹا کہیے یا بڑا، ڈنڈا تو نہیں تھا یہ. تو یہ ہے معنی کس کے؟ منسا کے. اب تصور رکھیے اس کا. اب جب دیمک کھا گئی تو خر. سجدے تلاوت میں بیان کر چکا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدے تلاوت کرنے سے پہلے کیا کریں، نیت کیا کریں، تکبیر کہیں نہ کہیں، اور خاتون جو اوڑھنی لے کر آئے نہ لے کر آئے، اس پر بتا چکا ہوں کہ پھر خر کے معنی کیا. تو خر کے معنی کیا؟ سسٹم میں نہیں، نظام میں نہیں. سلیمان علیہ السلام جو گرے ہیں تو کیا سسٹم میں تھا کہ اب میں گروں گا؟ تو سجدہ جو ہم کرتے ہیں تلاوت کا، یعنی اس بات کو بھی ایڈ کر لیجئے، سجدہ جو کرتے ہیں ہم جو وہ سسٹم ہے، رکوع، پھر صبح کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر اللہ اکبر. اور سجدے تلاوت سسٹم میں ہے، گرو. نماز ہو یا تلاوت ہو، ٹوپی ہو یا نہ ہو. جی. تو خر کے معنی گر پڑے، بغیر نظام کے، بغیر سسٹم کے. تو معلوم ہوا اب جب گر پڑے تو جناتوں نے دیکھا، ارے کیا بولے؟ لو کانوا یعلمون الغیب. اگر ہمیں غیب کی خبر معلوم ہوتی تو ہم اس رسوا کن عذاب، تم مہین کو تو بعد میں سمجھنا ہے، پہلے ہماری اور آپ کی خبر لینا ہے. یہ جن سامنے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، منسا لے کر نگرانی کر رہے ہیں. جانتے ہیں جنات من یستمع الآن، کہ جو کوئی سننے کی کوشش کرے آسمانی دنیا پر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو کیا پیچھا کرتا تھا؟ شہاب ثاقب. تو وہ شعلہ جو ہے مار دیا جاتا تھا. تو وہ کوشش کرتے تھے چوری کرنے کی آسمان سے. دور کی بات چھوڑیے، سامنے سلیمان علیہ السلام ہی انہیں کچھ خبر نہیں. تو اب آپ بتائیے کہ دور کی خبری کیا بتائیں گے؟ ہمارے یہاں جو تصور ہے نا کہ جاتے ہیں کس کے پاس جو دعویٰ کرتا ہے کہ جنات میرے تابع ہیں. پہلے تو لفظ ہی غلط ہے، جنات آپ کے تابع ہیں. تابع کا مطلب آپ جان چکے نا کہ انسان اگر وہ غلطی کرے گا تو جنات اسے لقمہ دے گا، مگر جنات یہاں لقمہ نہیں دیتا، جنات تھپڑ مارتا ہے. لقمہ تو ہم دیتے، یاد رکھنا. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ جنات میرے تابع ہے تو جنات کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اگر شرط کے خلاف کیا تو اسے مار پیٹتا ہے. اچھا آپ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ جنات کسی کے تابع نہیں. کیوں؟ یہ خاصہ ہے سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی ہوا، جنات، سیسا، اور ہماری توفیق سے، ہمارے حکم سے. یہاں تک کہ کچھ جنوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا تھا. شر آپ جانتے ہیں جنوں میں طاقتور بھی تھے. کسی نے کہا تھا کہ میں جو تخت کو لے کر آؤں گا آپ کی مجلس کو اٹھنے سے پہلے، مگر کسی نے کہا کہ الذی عنده علم من الکتاب، یہ کتاب والا کون تھا؟ تو ایسے بڑے بڑے دیو کامت جن ہیں، طاقت ہے ان کے پاس، قوت ہے، اور پھر غیر مرئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یراکم، جنات تمہیں دیکھتا ہے. لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا فیملی، پوری قبیلہ، من حیث لا ترونہم، تم نہیں دیکھتے. مطلب ہے کہ یہاں بھی جنات ہیں، ہر طرف جنات ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے. تو بظاہر طاقت ان کی زیادہ ہے نا، وہ ایسے دھکا مارے گا ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو ایسے جنات آپ کے تابع کسی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے. کوئی جنات ان کے تابع نہیں ہوتے. چلیے مان لیا آپ کے کوئی جنات تابع ہے، تو اس کو غیب کی خبر کیسے معلوم؟ یعنی کوئی شخص مریض جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، میری بچی بیمار ہے، یا ہے کہ اس کی شادی کب ہوگی، اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی. ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام تھے، اس کی خبر نہیں. لہذا یہ بات دل سے نکال دیجئے. بلکہ کسی کے پاس جانا اور پوچھنا یہ شرک ہے، خالص شرک. تو اس کو ذہن میں رکھے گا. اب سنیے، فی العذاب المہین، رسوا کن عذاب. کسے کہیں گے رسوا کن عذاب؟ انہیں جنات کام کر رہے تھے اور سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں ہوئی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسوا کن عذاب میں نہیں رہتے. اگر غیب کی خبر، تو رسوا کن عذاب کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے کہ حکومت ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے،
اور اس کی ایک رعایا ہے. جب فساد برپا ہوتا ہے، حکومت ختم ہوتی ہے اور رعایا قابض ہوتی ہے، تو رعایا یعنی محکوم کے ذریعے ان سے کام لیا جاتا ہے. یہ رسوا کن عذاب ہے، یعنی غلام اپنے حاکم سے کام لے. اچھا، اس کو یاد رکھیے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بڑا ہو، سمجھتا ہو، چونکہ جن اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ جن اور شیطان میں آپ فرق جانتے ہیں، ایک ہی ہے. کان من الجن، شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. لہذا شیطان کا یہ زعم ہے کہ وہ افضل ہے، تو جنوں کا یہ زعم ہے کہ وہ افضل ہیں، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کی توفیق سے ان سے کام لے رہے تھے، اس لیے یہ کیا ثابت ہوا؟ عذاب مہین، رسوا کن. باقی وہ تو ہماری طاقت اور ہے، جنوں کی طاقت اور ہے. اگر انسان کامل توحید پرست ہو، مخلص ہو، تو جنات بھی بھاگتے ہیں. دیکھیے، آپ گھر میں داخل ہوتے ہو، کہیں کہ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھاگتا ہے 40 قدم. کس کی طاقت بڑی ہے؟ ہماری. آیت الکرسی پڑھیں، فلک پڑھیں، ناس پڑھیں، تو جنات بھاگتا ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قوت زیادہ ہے. تو یہ قصہ رہا کس کا؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا مختصر. اور اس میں پیغام رہا، کبھی بھی یقین نہ کیجیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں موکل، ایسا کچھ کہتے ہیں. جی کوئی موکل نہیں ہے، بس وہ یہی کچھ آیت وغیرہ پڑھ کر عمل کرتے ہیں. کسی کو افاقہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں، لیکن اپنے ایمان کو مضبوط رکھے گا. اب شروع ہو رہا ہے سبا کا ذکر، تو سنیے گا. اس میں بھی کچھ احکام ہیں، کچھ باتیں ہیں. لقد کان لسبإ فی مساکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کہتے ہیں کہ لقد کان لسبإ، سبا ایک ملک کا نام، کنٹری. اور یہ سبا جو ہے مشہور ہوا ملک سبا، جس کو ہم جانتے ہیں بلقیس. اور دوسرا آ رہا ہے ایک کیا کہیں گے اسے، بند، اردو میں شاید ڈیم، پانی کا ڈیم، اس ارم نام کا. اس سے دو چیزوں سے مشہور ہوا. پہلے ملک سبا سے، اصل میں اس کے دادا کا نام تھا سبا. اس نے اس گاؤں کو آباد کیا، جیسے ہمارے گاؤں ہے احمد آباد، حیدرآباد، تو مشہور تھا. تو یوں سمجھے کہ سبا ملک میں. تو اس کے فی مسکنم آیا، ہم نے ایک نشانی رکھی تھی. اب نشانی کی شرح، جنتان، دو باغ، دو طرفہ باغ، دائیں اور بائیں، دو طرفہ باغ، ترجمہ کر رہا ہوں. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ پیو ان باغوں سے، اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ، بہت اچھا عمدہ شہر. ورب غفور، اور رب کیسا؟ مغفرت کرنے والا، بخش دینے والا. کیا آیتیں تھیں؟ سبا کے بارے میں جان چکے. آیتیں ایک کیا تھیں کہ دو طرفہ باغ، دو باغ نہیں. دیکھیے جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ تو ہر ایک کو جنت ملے گی، لیکن جنت کا ہی لفظ ہے، تو جنت میں کئی جنتیں ہیں. تو یہ جنت سے مراد کیا؟ باغ. تو دو طرفہ، دیکھو یوں نہیں ہے کہ جنتان عن یمین و جنتان شمال، ایسا نہیں ہے. دو طرفہ، ادھر بھی باغات، ادھر بھی باغات. تو گویا کہ جنت کے گروپ. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کوئی عورت ٹوکری سر پر لے کر نکلتی تھی، اس باغ میں داخل ہو، اس باغ سے نکلے تو ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی. بتائیے نشانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنی فراوانی تھی. کہا جا رہا ہے کلو واشکرو بلدۃ طیبہ، عمدہ شہر. اس سے عمدہ شہر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو محنت کی ضرورت ہی نہیں. پھل فروٹ اور حقوق کے ادائیگی میں، تعمیل میں اگر کوئی خطا ہو رہی ہے بشریت کے ناطے تو رب غفور، تو ایسی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دے گا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ سنیے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. دیکھیے فَأَعْرَضُوا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہاں نیچے زیر نہیں لگا سکتے، ثلاثی مزید فی رو. انہوں نے روگردانی کی،
اب یہاں فَأَرْسَلْنَا اور پہلے گزر چکا ہے وہ اصلنا یعنی سیل، ارسلنا یعنی بھیجا ہم نے. کیا بھیجا؟ سیل العرم، یہ سیل فیضان سیلاب بھیج دیا. عرم ڈیم جو تھا بند، اس کو توڑ دیا. تو پانی پوری بستی کے سب طرف اور توڑ پھوڑ ہو گیا، کیونکہ وہ عزیز ہے، قہار ہے، اس کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بدلناہم بجنتہم، اب وہ جو باغات تھے دو طرفہ کیسے تبدیل کر دیا؟ ذوات اکل خمط، کیسے باغ؟ کڑوے، کھانے میں مزے میں. تو ترجمہ ملے گا بد مزہ. صحیح ہے. وہ اصل، یہ اصل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں جھاڑیاں، بعض علاقوں میں کہتے ہیں جھاؤ. مطلب جھاڑیاں ایسی ہیں کہ کوئی پھل نہیں دیتی، لوگ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں. تو کسی علاقے میں جھاؤ، کسی علاقے میں جھاڑیاں بغیر ہوتی ہیں جو کوئی پھل نہیں دیتی. وہ شیء من سدر قلیل، اور بیری کے بہت کم درخت. تو بیری آپ جانتے ہیں، چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں نا بیری کی، اس سے بھوک نہیں مٹتی. وہ تو بڑے جو ہوتے ہیں بیر، ہمارے یہاں احمد آباد سے مشہور ہیں، اس سے بھوک مٹ سکتی ہے. تو کچھ درخت تھے. مگر اب سنیے، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلا دیا ان کے کفر کرنے کی پاداش میں. دوسرا جملہ سنیے، اور هل نجازی الا الکفور، هل نجازی الا الکفور، ناشکری کرنے والوں کے سوا کسی اور کو ہم ایسا عذاب نہیں دیتے. مطلب کسے دیتے ہیں ایسا عذاب؟ جو ناشکری کرتا ہے. تو آپ کو مسئلہ تو بتا دیا، دلیل آج سنیے گا. ہمارے گروپ میں ایک مسئلہ تھا نا کہ جزاک اللہ کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرن. آج آپ کو دلیل مل گئی. گزشتہ صفحے پہ گزرا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ بدلا دے کسے؟ جو نماز ایمان. تو وہاں کیا مراد ہے؟ تو اور یہاں بما کفروا، تو جزا دونوں کے لیے. عبارت اس کا تعین کرتی ہے کہ خیر یا شر. تو جب آپ کسی کو کہیں گے کہ جزاک اللہ تو کافی نہیں ہے، کیا کہنا چاہے؟ جزاک اللہ خیرن. اگر آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر تو اردو ہوا، گرامر سے خیرن ہے یعنی تنوین دو زبر والی. تو جب آپ رکیں گے تو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. تو عربی میں کہیے جزاک اللہ خیرا. عربستان میں ہے عربی کہیے. جب عربستان سے چلے جائیں گے تو خیر کہیے، لیکن بغیر خیر کے مناسب نہیں. تو گویا کہ آج ہم نے آپ کو یہ دلیل دے دی. اب سنیے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. دیکھیے، لیالی لیلتن کی جمع، ایامن یوم کی جمع. تو سنیے گا، اور ہم نے بنایا بینہم ان کے درمیان اور بستیوں کے درمیان التی بارکنا فیہا، یعنی ایسی بستیاں جس میں ہم نے برکت دی تھی، وہ بستیاں اور یہ سبا کے لوگ، یہ بستیاں، یعنی تباہی کے بعد پھر انعامات گنائے جا رہے ہیں. تو ترجمہ خیال رکھیے گا، یعنی وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی جن میں یہ باغات تھے، اور وہ لوگ ان کے درمیان ہم نے کیا کیا تھا؟ قرن ظاہرہ. تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے دور کی بستیاں بھی نظر آتی تھی. صحیح ہے، نظر آتی تھی. تو کیا مطلب؟ کہ مستقیم جب چلتے تھے تو دور بستی نظر آتی تھی، سفر کرتے ہوئے انہیں معلوم تھا کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. اور بعضوں نے ترجمہ کیا ہے شاہراہ پر بستیاں. پھر بھی صحیح ہے کہ جب آپ چلیں گے مین روڈ سے تو آپ کو پیٹرول پمپ نظر آتا ہے. یہی ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا اتنا زیادہ. تو سفر کے لیے نکلتے تھے، دونوں طرف باغ ہیں مگر سکون کہاں؟ جہاں آرام کریں. آج کل چائے پانی پیپسی کھانا جب تو نظر آتا تھا، بہت تھکان محسوس ہوئی، نظر آ رہی بستی. اتنی ہم نے انہیں اور کہہ دیا تھا کہ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ان بستیوں میں جو صحرا پر تھی اور ان لوگوں میں ہم نے سیر کو آسان کر دیا، یعنی سفر کو. سیرو فیہا، رات اور دن میں، آمنین، بے خوف بے نڈر. چونکہ سفر رات میں بھی ہوتے ہیں اور دن میں بھی. آج کل تو دیکھیے پلین نے بتلا دیا رات دن 24 گھنٹہ چل رہے ہیں. تو یہ سبا میں بھی یہی تھا.
رات و دن سفر ہوتے تھے، تو یہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کی سرکشی کو دیکھیے، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ انہوں نے کہا، نعوذ باللہ، کیسی ناشکری دیکھیے، ربنا، اب غور کریں کیا کہہ رہے ہیں، باعد بین اسفارنا، دیکھیے سفر کی جمع اسفار، ہمارے سفروں میں دوری کر دے۔ اوہو، اللہ نے فرمایا کہ قرآن ظاہرہ، بستیاں نزدیک کر دی، نظر آ رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں دور کر دے۔ اوہو، ظلموا انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، احادیث جانتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں لفظ ہے پارین قصہ، یعنی آپ خالی قصہ ہی یاد کرو، تو ان کو مٹا دیا، اب یاد کرو انہیں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تتر بتر کر دیا۔ جب سیلاب آیا تو کچھ بھاگے، مگر کہاں بھاگے، کسی کا ٹھکانہ نہیں، بھاگ گئے، جہاں ٹھکانہ ملا بھاگتے رہے، کچھ مر گئے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانیاں ہیں صبار کو اور شکور کو۔ تو جو مر گئے ان کے لیے نہیں، وہ تو مر گئے، اس میں کچھ نیک بھی تھے نا، جیسے ذکر آ رہا ہے نچلی آیت میں۔ تو صبر آپ جانتے ہیں، صبر ہوتا ہے اپنے نفس کو روکنا، اور شکر ہوتا ہے نعمتوں پر اس کی قدر کرنا۔ شکر ضد کس کی، غرور کی، تکبر کی۔ تو جو وہاں سے بچے یا جو نیک تھے، انہیں صبر، وہ صبر کرنے والے تھے، نفس کو روکنے والے تھے، شکر کرنے والے تھے، اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے وجہ سے اللہ کے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے، ان کے لیے نصیحت ہے۔ تو دیکھو اللہ نے کیا کیا۔ تو یہ بعد میں آپ سنتے ہوں گے، اوس و خزرج بہت مشہور قبیلے، انصار میں ان کا شمار ہوتا تھا، اب بھی لوگ رضی اللہ عنہ سے یاد کرتے ہیں۔ یہ یہیں سے نکلے اور آباد کہاں ہوئے، مدینہ منورہ میں۔ تو ان کی کیا سعادت، خوش نصیبی کہ وہ مہاجرین کے مدد کرنے والے بنے۔ تو سنیے گا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیا ترجمہ ہے، سچ کر دکھایا ابلیس نے ان پر اپنا گمان۔ یہ کیا، سنیے، فَاتَّبَعُوهُ، لوگوں نے اس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر جو ایمان والے تھے انہوں نے پیروی نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ نکلے، اللہ نے بچایا، جیسے کہ سنت الہی ہے۔ تو یہ گمان کیا، دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری شیطان کی دشمنی کیا، کیوں بھائی، آپ کا کوئی پڑوسی دشمن ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیونکہ جگہ پر جھگڑا، بھائی انہوں نے جو ہے باندھ اور بند جو ہے ہمارے زمین میں آ گئے ہاتھ، پڑوسی سے جھگڑا ہوتا ہے، جبکہ پڑوسی کیا ہے، رشتے سار جیسا حق ہونا چاہے، اس کی عزت کرو، لیکن جھگڑے ہوتے ہیں۔ شیطان کا ہمارا کیا جھگڑا، کیا بات ہے، انہو عدو مبین۔ تو سنیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو پیدا کیا، آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آسمان زمین، ستۃ ایام، سب فرشتوں کو بنایا، پھر جناتوں کو بنایا۔ جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، بلکہ جب پتلا بنایا گیا، اس وقت شیطان موجود، شیطان نہیں تھا، وہ جن تھا۔ جب اس نے فخر کیا اور کہا کہ اس نے وہ کیا تھا، وہ فخر کیا، وہ بھی سب جانتے ہیں، لیکن وہ وجہ کیا تھی، یعنی اس نے فخر کیا، کہا کہ میں انگار سے تو لیکن وہ کیا وجہ، اس کی روح کیا ہے، جس کو یاد رکھیں، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ اسے اس کا گمان تھا کہ اب یہ خلافت مجھے دی جائے گی، مگر کسے ملی، انسان کو، کیونکہ اوپر ہی تھا وہ۔ اب انسانوں کی پیدائش ہو رہی ہے، تو اس نے کیا سوچا کہ انسان اب جائیں گے دنیا میں تو رئیس کون رہے گا، میں، جیسے کہ مدینہ کا منافق، اسے بھی تقریباً تاج پہنایا گیا تھا یا پہنایا جانے والا تھا،
اور جب اعلان ہوا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو اسے یہ حسد ہوا. اس کو نوٹ کر لیے. اب یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہ تو نے جسے خلیفہ بنایا وہ اس کا اہل نہیں تھا، میں اہل تھا. اس نقطے کو یاد کر لیں. وہ یہ کوشش کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تو سرٹیفکیٹ اسی وقت دے دیا تھا اللہ کہ میرے مخلص بندوں پر تو کنٹرول نہیں کر سکے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہی کوشش کرتا ہے، مگر شیطان کو کوئی کنٹرول نہیں ہم پر. وہ ہمیں اکساتا ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے اور کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی، اور ہم گمراہ ہوتے ہیں. تو جس کا ایمان مضبوط مستحکم وہ اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا، بلکہ پیروی کیا، اسے تو تقلید کہنا چاہیے، اندھی تقلید. اور بھی اس کی وضاحت آئے گی، دیکھیے آگے ہے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. دیکھیے شیطان دشمن ہمارا، ٹھیک ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے. تو کل قیامت میں ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ تو نے ہمارے پیچھے شیطان لگا دیا، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم تو کمزور ہیں، اس نے ہمیں گمراہ کیا، کہہ سکتے ہیں نا. تو سنیے گا، اور اس شیطان کو ان پر کوئی قدرت نہیں تھی. سلطان کسے کہیں گے؟ قدرت، کیونکہ سلطان کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ. تو جس ملک کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے اس پر کسی کو قدرت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو بادشاہ ہے. تو کبھی کبھی معنی مستعار لیے جاتے ہیں. لوگوں پر اس کو قدرت نہیں تھی، تو پھر کیوں؟ جب قدرت نہیں تو اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جانیں کہ کون یقین رکھتا ہے آخرت کا ان لوگوں میں سے جن کا آخرت پر شک ہے. تو شیطان کی اقتداء تقلید کون کرے گا؟ جن کو آخرت پر شک ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں پیروی کرنے والے، تقلید کرنے والے، مورتیوں کی، مزارات کی، اولیاء کی، پیران پیر کی، خلیفہ کی، نقشے بندی کی، یہ سب کیا ہیں؟ شیطانی گروپ کے ہیں. ان کی تقلید وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ابھی ان کے نام آئیں گے تفصیل سے، لیکن میں نے ایک اشارہ کر دیا کہ آپ تیار رہیں، چونکہ یہ ہمارے بھائیوں کو آپ پیغام دے سکیں گے. تیار رہیے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب جو ہے نگہبان ہے ہر چیز پر. اب اس جملے کی کیا ضرورت تھی اس کی؟ یہی تو کمال ہے کلام پاک کا. شیطان انسان کا مارکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے، تاکہ ہم پرکھیں. بھائی بچے سب ہوشیار ہیں 12ویں میں، 10ویں میں، BA کے ایگزام میں، مگر نہیں، ٹیسٹ دے دو. تو ہم نے لگا دیا، استاد کہے کہ یہ بچہ 1 نمبر نہیں، امتحان دے دے. تو آپ کتنے مومن ہیں، کیا ہے شیطان کا مارکہ، اس میں آپ کامیاب ہو جائیں. یہ سنت الہی. تو سنیے، اب جب اتنا زبردست یعنی قوت کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے، وسوسہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں گھبراؤ نہیں. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اے بندے، میرے بندے، تیرا رب تم پر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے. کنٹرول میں. شیطان کا کنٹرول نہیں چلے گا. کس کا؟ تمہاری تڑپ کیا ہے. دیکھیے آپ لوگ سب اور ہم، کئی ایسے مواقع آئے شیطان ہمیں بہکاتا رہا، مگر ہم اس طرف نہیں لپکے. کیوں نہیں لپکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حفیظ. چلیے مثالیں دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی کیا بولی تھی؟ ہے تلک آ جاؤ، مگر کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے. تو نیک بندوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن کس کی حفاظت کرتا ہے؟ جس میں تڑپ ہو، جس میں طلب ہو، جس میں اخلاص ہو، جس کا آخرت پر یقین ہو. اس کو یاد رکھے گا. اب یہاں سے قل شروع ہو رہا ہے. اب یہ تقریباً 6 دفعے تو آئیں گے قل، پھر اس کے بعد مزید آئیں گے، مگر وہ تو آج کے درس میں شامل نہیں ہیں. تو یہ قل کا کیا ربط ہے، ویسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں، مگر شروع تو کر دیتے ہیں.
تو قل، پھر اس کے بعد قل، پھر قل، پھر قل، اس کے ربط کو سمجھنا ہے. تو جتنا بھی ہو سکے پہلا قل سمجھیے کیا کہا جا رہا ہے. قل چیلنج. کیا چیلنج آدمی کب کرتا ہے؟ آپ کو 100% یقین ہے کہ میری بات صحیح ہے تو آپ اس کو، میں چیلنج کرتا ہوں، جا لے کر آ وکیلوں کو لے کر آ، کتنے تیرے ایڈوکیٹ لے کر آ. اور ہوا ہے جب کورٹ میں جائیں گے تو چیلنج اس وقت کیا جاتا ہے. تو قل کہہ دو اے رسول. یہاں معلوم ہوا کہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں، تصرف اللہ کے ہاتھ میں، اقتدار اللہ کے ہاتھ میں، توفیق اللہ کے ہاتھ میں، بخشنے والا وہ. تو تمہارے جو پیران پیر ہیں وہ کہاں ہیں، یہ چیلنج کیا جا رہا ہے. تو سنیے، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ایک آیت چھوٹ گئی شاید جی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. چیلنج کر دو، پکارو کنوں کو؟ جن کو تمہیں زعم ہے جن کا اللہ کے سوا. اب کن پر زعم ہے اللہ کے سوا؟ صرف مورتیوں پر، فرشتوں پر، مزاروں پر ہے نا یقین، ہے کہ نہیں؟ تو کیا خالی انہی کو خطاب کریں، سبا کے مشرکوں کو یا مکہ کے؟ سب. لا یملکون مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی آسمان و زمین میں ہے اس کا یہ انہیں وہ مالک نہیں. اچھا، اب پہلی آیت آپ کو یاد ہوگی، ذرہ کی بات چھوڑو، ولا اصغر. ہاں، جب سورج کی کرنیں جھانکتی ہیں، کرنیں، تو ذرات نظر آتے ہیں. اس سے بھی چھوٹے، ولا اصغر من ذالک، ہے ان کو، ان کی ملکیت ہے، اس کے مالک ہیں یہ نہیں. تو یہ چیلنج دے رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں آسمان و زمین میں وما لہم فیہما من شرک، ان کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں، کوئی بھی شریک نہیں ہے نہیں. وما لہ منہم من ظہیر، اور جو ایسا سمجھتا ہے، ظہیر کہتے ہیں پیٹھ کو، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا، یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، اب اس کی اور وضاحت. مدد تو درکنار، مدد تو درکنار، تصرف کا بھی حق نہیں. چلو کم از کم ایک آیت تو پڑھ لیتے ہیں. تصرف کا بھی حق نہیں، حالانکہ کئی کل ہیں ابھی تصرف بھی نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں نہیں. سنیے، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور نہیں نفع دے گی ان کی سفارش اس کے پاس. کن کی؟ ان سب کی، فرشتوں کی. چونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا، اور ہندوؤں نے وہی صورتیں بنائی ہیں. اب ہم وہ صورتیں کیسے بنائے؟ ہم نے دوسری صورتیں بنائی جی. الا لمن اذن لہ، مگر اللہ جسے اجازت دے. یہ ایک بات ہے. اور آگے جو ہے دوسری بات ہے، ترجمہ سنیں، یہاں تک کہ جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. دیکھیے، فزع، ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو بولیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو بولیں گے حق بات کہی، وہ علی ہے، بڑا عالی شان ہے، بڑا زبردست، کبیر، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ تصرف میں ان کا کوئی حق نہیں. کیسا تصرف؟ کہ کوئی جہنم کا حقدار ہو، مستحق ہو، تو اللہ سے سفارش کریں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، اسے میرا شاگرد ہے، میرا استاد ہے، میرا پیر ہے. اس نہیں، نفی ہو گئی. الا من اذن لہ، مگر اللہ تعالیٰ جسے اجازت دیں، جس کو اجازت دیں. ہے سورہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو یہاں دو چیزیں ہیں. جس شخص میں تڑپ ہے، طلب ہے، خوف ہے، اور وہ محتاج ہے، اللہ جانتے ہیں،
اس کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دیں گے. کسے دیں گے؟ وہ بھی اللہ کے اختیار میں. آپ کہیں گے کہ فلانے کی میں نظریں چڑھاتا ہوں، نہیں، کسی کو اختیار نہیں. اس کو نوٹ کر لیجئے. بلکہ اللہ جسے چاہیں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہم کیوں کسی کو اپنا یہاں پر وہ کہتے ہیں تسبیح کے دانے میں جوڑ لیتے ہیں. آج کل جو چلیں خلیفہ کو لوگ کتنے لاکھوں افراد مرید ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں. صرف خلیفہ یعنی وہ جو بیعت ہوتے ہیں نا مرید ہونے کی وجہ سے، وہ قرآن کی آیت کو بھول جاتے ہیں. پیران پیر ہو کہاں ہے؟ نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم توحید خالص ان سے استفادہ کرنا ہے. اساتذہ سے جو عالم ہے درس دیتا ہے، لیکن کیا ہے؟ اتباع. اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. کیونکہ شیخ خلیفہ بھی تو غلطی کر سکتا ہے نا، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سہو ہوا، 2 رکعت پڑھ لی ظہر کی 4 کے بجائے 2، تو صحابہ نے کیا کیا؟ اندھی تقلید کی. جا کر پوچھا نا کہ آپ کیا نماز کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ تو بولے نہیں، نہ کم نہ زیادہ. تو بتایا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، تو پھر آ کے 2 رکعت پڑھی. تو یہ پیغام لوگوں کو دینا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. یہاں تک کہ بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن شریف میں ہے، مگر کہتے ہیں ہاں میں نے کتاب میں پڑھا ہوں فلاں مذہب کی کتاب میں کہ مذہب ہمارا اسلام. تو یہ ہماری ذہنیت ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تصور ہے ہمارا. تو خیال رکھیے اس پیغام کو کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، اور کسی کی اتباع کا حکم ہے، تقلید کا نہیں. آج بہت اچھی طریقے سے واضح کر دیا میں نے انشاءاللہ. اب یہ دوسرا پیغام سنیے گا. یہاں تک کہ ڈر نکل جائے گا ان کے دلوں سے. اللہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جن پر یہ امیدیں لگائے ہیں کہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے. وہاں جب حاضری ہوگی تو سب سہمے ہوئے ہوں گے. کیوں سہمے ہوئے ہوں گے؟ دربار کس کا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. جس سے بڑھ کر، کبیر کے معنی جانتے ہیں؟ علی کے معنی بلند، لیکن کبیر کے معنی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. جب فیصلہ ہو چکے گا تو وہ اب جب خوف دربار اٹھ گیا تو خوف ہٹ گیا. جیسے کہ ہمارے یہاں امتحان میں ہم ڈرتے ہیں، امتحان ہو گیا تو ڈر نکل گیا، ہوگا جو ہوگا. تو جن پر ہم آس لگائے بیٹھے ہیں وہ پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو بولیں گے قالوا الحق. حق کیا جانتے ہیں؟ حق فیصلہ. جس نے کسی پر یعنی اپنا عقیدہ رکھا کہ یہ ہمیں بخش دے گا، اس کا فیصلہ ہو چکا کہ غلط کیا اور صحیح کیا. اس لیے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. تو بہرحال یہاں تک ہم جو ہے ختم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر قول ہے، تو سنیں اچھی طریقے سے تحقیق کے ساتھ. لیکن ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں یہاں پر درس، سامنے مشاہدے میں ہے سامنے میرے، اور کچھ لوگ آواز سنتے ہیں کلپ سے، کچھ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھی بات ہے، سوالات بھی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. مگر ان سب میں سے کچھ ایسے جوڑے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ابھی تک گود نہیں بھری. تو ہم نے سوچا یہ علیحدہ سبوں کے لیے یکجا دعا کریں، چونکہ ایسے ہوں گے جن کے اولاد ہے، وہ تو ہماری دعا ہے کہ ان کے اولاد کو ہمیشہ ان میں برکت دے اور نیک بنائے، والدین کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا. لیکن جنہوں نے درخواست کی ہے تو ہم مجموعی طور پر دعا کر رہے ہیں. اور دعا میں ایسا ہے، ہم ابھی کلمات دعا ادا کریں گے، آپ آمین کہیے، اس لیے کہ آمین کرنے والا بھی دعا کرنے کے برابر ہے. تو کس کی آمین کو رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ ملا ہم تو نہیں جان سکتے نا، کسی کا اخلاص ہے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں، سبوں کو میں نے شامل کیا، یہاں بھی ہیں، سنتے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، جو بھی ہیں. اے اللہ، تو نے جن کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو ان کی گود کو اولاد کی نعمت سے ان کی جھولی بھر دے برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق
وهو العلی الکبیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو آئندہ کچھ کل ہیں اسی تعلق سے، تو بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کہیے. جی جی کہیے. جی 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 اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، ہے نا. جی تو سوال ان کا یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور اتباع رسول. تو ایک تو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک رسول کی اطاعت ہوتی ہے. دیکھیے یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے کہ کبھی وہ مسئلہ اور ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، اور وہ سوال نہیں ان کا سوال صرف کہ اطاعت اور اتباع میں فرق. تو اتنا ہی جواب دیں گے. دیکھیں ایک تو اطاعت ہوتی ہے جیسے کہ اللہ کی اطاعت، تو اللہ کی اطاعت ہمیں کرنا ہے جو حکم دیے ہیں طبعاً اللہ تعالیٰ نے رسول کے حکم کے ذریعے دیے ہیں. تو ان احکام کی اطاعت جس طریقے سے اللہ کی اس طریقے سے رسول کی اطاعت کرنا ہے. نماز پڑھو 5 وقت کی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے 5 وقت کی. اس کا نام کیا ہے؟ اطاعت. اور اتباع میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا. یہی ایک چیز ہے، لیکن آپ نے ایک اچھا موضوع چھیڑا، حالانکہ یہ اور تفصیل طلب ہے. جیسے کہ میں نے کہا نا کہیں اطیعوا اللہ و رسولہ کہیں، لیکن وہ بعد میں رکھیں گے. ابھی اتنا تو سمجھ لیں، اور ہمارے میں وہ سمجھا چکا ہوں. فرق ہے اطاعت میں اور اتباع میں، سمجھ رہے ہیں نا. اطاعت یعنی جیسے کہ حکم دیا ویسے کرنا ہے. تو بتائے کہ امام کی اطاعت کا حکم ہے یہ جو ہمارے یہاں جو ائمہ ہے؟ نہیں. اتباع کسے کہتے ہیں؟ رسول نے نماز کو کہہ دیا کہ ظہر کی کتنی رکعتیں؟ 4. بہت اچھی مثال آج کی. اب آپ کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے رسول کی. کتنی نماز پڑھیں گے؟ 4. اگر رسول 6 پڑھتا ہے تو لقمہ دیں گے. سمجھ گئے نا. ابھی یہ ہے فرق کس میں؟ اتباع میں اور کس میں؟ اطاعت میں. جی امام 6 پڑھتا ہے یا رسول 6 رسول نے 6 پڑھے، رسول نے 2 پڑھے، رسول نے بھی تو 2 پڑھے نا. یہاں یہ شروع کہاں سے ہوا؟ امام تو ابھی 6 پڑھے گا، لیکن شروع کہاں سے ہوا مسئلہ؟ ظہر کی 4 رکعت کی 2 رکعت کس نے پڑھی؟ اللہ کے رسول نے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اطاعت نہیں، کیونکہ 4 کس نے بتائی؟ رسول نے بتائی. تو رسول سے جا کر پوچھا کہ کیا نماز کم ہوئی؟ اگر وہ کہتے تھے کم ہوئی تو ہم کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت. اس کا نام کیا؟ اطاعت. لیکن انہوں نے فرمایا نہ کم ہوئی نہ زیادہ ہوئی. اب سوال کرنے ایسی پوچھا کہ اسے ایک اس کو بھی ایک خوف تھا نا، ریسپیکٹ دیا کہ کیا کم ہوئی ہے کیا زیادہ ہوئی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کیا آپ نے 2 رکعت پڑھے گا، انداز تھا. تو سمجھ رہے ہیں نا. تو شروع تو کہاں سے ہوئی؟ رسول سے ہوئی. اچھا وہ پہلے قاعدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، تیسری کے لیے اٹھے. تو اب امام سے وہی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اب ہمارے یہاں تقلید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تقلید. اگر اس نے قاعدہ نہیں پڑھا، قاعدے میں نہیں بیٹھا یا ایک زیادہ پڑھی تو نماز دہراتے ہیں. تو بہرحال آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا نا. یہ فرق کس میں؟ اطاعت میں اور اتباع میں. چلیے اب وہ اس لیے میں نے کہا مثال دیا رسول کی، چونکہ وہی بہت اہم مثال ہے. جی کہیے. ابھی آپ نے کہا کہ سب میں سے پتہ نہیں کس کی آمین. ہاں اللہ تو سب کی دعا سنتا ہے. نہیں، دیکھیے سب کی دعا سنتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سب کی دعا کیسے سنیں گے؟ سنتا ہے لیکن اس میں فرق ہے. سنیے، آپ نے دعا کی کہ مجھے لڑکا دے، لڑکیاں نہ دے، یا لڑکی دے لڑکا نہ دے. تو اللہ تعالیٰ یا تو آپ کی ہو دعا سنے وہی، اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کی سن لی. لیکن آپ کی مصلحت اس میں نہیں، بلکہ آپ کو لڑکا بھی دے لڑکا بھی دے، تو آپ کی آدھی دعا سنی آدھی نہ سنی. ٹھیک ہے نا. آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی مرسیڈس ہو میری بیگم کو گھمانے کے لیے، اللہ نے نہیں دی، ٹیکسی کر کے جاؤ. تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن آپ کی دعا قبول ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس کا آپ کو اجر ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا. آپ کو اجر ملے گا. تو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ آمین اللہ تعالیٰ کو کس کا آمین شرف قبولیت بخشے گا، ہمیں اس کا علم نہیں. ابھی شرف قبولیت کون سا؟ اس کے درجات ہیں.
کسی کی ہو دعا سن لی جاتی ہے، کسی کی وہ قیامت کے دن ثواب کے لیے رکھی جاتی ہے. اور ایک چیز بھی ہے، کس نے دعا کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے عوض جزا میں کیا برائیاں دور کی جاتی ہے. یہ مطلب ہے دعا. تو جب بھی ہم کہیں کہ سب کی دعا قبول ہوتی ہے کہ مطلب کیا درجات. تو اگر دعا قبول نہیں ہوئی قیامت کے لیے رکھی گئی تو بھی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. چلیے اور کچھ. جی مسجد الاقصی تو بہت مشہور ہے نا. ہاں جی تو پوچھے کیا پوچھنا ہے. اچھا نہیں، اس میں تبدیلی ہوتے رہے نا. جیسے کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا، تبدیلی ہوتی رہی نا. گنبد بھی بعد میں لگا، ہری گنبد. تو یہ تبدیلی ہوتی رہی، لیکن وہ ہیکل جسے کہتے ہیں یعنی ڈھانچہ وہی ہے، اس میں ترقی ہوتی رہی. ہاں نگرانی میں. ہاں کن کو؟ نہیں وہ چونکہ وہ جو منسا جو ہے نا، جو جناتوں کو چروانے کا جو ڈنڈا تھا، انہیں محسوس ہوا تو ٹیک لگا دیا. وہ کتنا بڑا تھا دیکھیے. آج کل ہمارے یہاں بغل میں ڈنڈا رکھتے چلتے ہیں جس کے ایک پیر ٹوٹا ہوا ہو، تو وہ اس قسم کا ہوگا ڈنڈا. ہاں جنات ہی بنا رہے تھے. جی ہاں جی ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن ان کو دے چکے تھے. بھائی آج کل ہمارے یہاں وہ کنٹریکٹر کیا بولتے ہیں، وہ آتا ہے نا، تو ڈائریکشن آپ دیتے ہیں، پھر آپ وہاں بولیں گے ادھر باہر جاؤ، کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے نا. تو وہ تو آج کل میرے خیال سے ہزاروں میں بنتا ہے، لاکھ کا بنتا ہے. تو ڈائریکشن ان کو دے چکے تھے. کام کرنا ہے، مطلب کام چھوڑ کے آرام نہیں کرنا ہے، اس لیے وہاں کھڑے تھے. جیسے کہ آپ سپروائزر رہتے ہیں، آپ اپنا مکان بنائیں گے تو آپ وہاں کھڑے رہتے ہیں نا، لیکن جو آپ کا کنٹریکٹر ہے اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے نا. تو ویسے تھا، اس قسم کے تھا. سمجھ رہے ہیں نا. سوال ان کا صحیح ہے. مطلب ہے کہ ان کو ذرا بر بھی احساس نہیں ہوا. کیوں؟ تو ان کو تو بنانا تھا، وہ بنا رہے تھے. جب مکمل ہوا تو خر، تب احساس ہوا. سوال سمجھ میں آیا؟ جواب بھی آپ کے سمجھ میں آیا کہ؟ جی نہیں، وہ اپنی اصل میں وہ اپنی پوزیشن سے بیٹھے تھے نا، وہ جو ہے اپنی پوزیشن سے بیٹھے تھے. ایسا نہیں. یہاں آیت کا مفہوم بتانا مقصد یہ ہے کہ جنوں کو علم غیب نہیں تھا. ہاں بس یہ تو قرآن بات چیزوں سے روک، وہ کم قدر مختصر بیان کرتا ہے. ساری چیزیں تو اپنی جگہ نہیں. اب وہ لوگوں نے اب جیسے کہہ رہے ہیں نا، یہ صاحب کہہ رہے ہیں نا شیشہ وغیرہ، وہ لوگ تفسیر میں بیان کرتے ہیں. جیسے کہ لوگوں نے تخت بیان کیا. اب سوال یہ آتا ہے کہ تخت تو دوسری فوج کہاں تھی؟ تو اس سے کوئی بحث نہیں پڑتا. انہیں ہم غلط بھی نہ کہیں. اور بہرحال وہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ لٹھیا لے کر بیٹھے تھے سپروائزر کا. آج جو سمجھتے ہیں کہ جن جو کام کر دے سکتا ہے، جن کرتا ہے، وہ علم غیب اس کو نہیں. بس یہ ہے اصل مقصد. جی ہاں اعملو. جی کیا اعملو نا. ہاں کہیے سوال آپ کا. دیکھیے 13 نمبر آیت نکالیے. ہاں تیسرے نہیں. ہاں یہ پیش کہہ رہے ہیں. اصل میں ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے. اعملو پہلا الف، دوسرا عین، تیسرا میم. یہ میم آپ چوتھے پہ گئے. پہلا الف، ہاں آپ چوتھے پہ چلے گئے. سمجھ رہے ہیں نا. پھر سے سنیے گا. پہلا الف، دوسرا عین، تیسرا میم. ٹھیک ہے نا. اب اس کو پڑھنا کیسے؟ اگر آپ ملائیں گے تو راسیہ تین عملو، لیکن اگر آپ وہیں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ تو خیال رکھنا تیسرے پر اگر پیش ہے تو پہلے پر پیش. جیسے اقتلوا یوسف، وہاں پر بھی پیش نہیں لکھا ہوا، آپ نے لگانا ہے. اگر پیش نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یا زیر ہوگا یا زبر ہوگا. دونوں کی صورت میں زیر. یہ میں نے آسان کر کے دے دیا. اس کو اگر کسی نے اعملو پڑھا تو معنی میں کیا تبدیلی؟ معنی میں کچھ فرق نہیں ہوگا. وہ کوئی فرق نہیں ہوگا معنی میں. عملو یعنی اعملو، معنی میں فرق نہیں ہوگا. زبر بھی ہے تو زیر لگانا ہے، زیر بھی ہے. ہاں وہ میں نے آسان کر دیا. میں نے کیا کر دیا کہ پیش ہے تو پیش نہیں ہوگا تو زیر تو پیش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا زبر یا زیر. تو زبر بھی ہے تو زیر. ہاں زیر. جیسے ہم نے جب پڑھایا نا تو وہ فیاض بہت خوش ہوئے. ہم نے یاد کرایا یرملون، اور اخفا کا با، اور ادغام کا کیا وہ
اقلاب اور یہ یرملون، اس کے باقی بچے وہ اخفا کے، باقی یاد مت کرو، بس یرملون یاد کرو، یہ یاد کرو بس. تو وہ آسان کر دیا، اس طرح میں آسان کر دیا ورنہ یاد نہیں رہے گا. تو بہرحال اور سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیے وہ بھی ایسی ہے، الف تا تا